السلام علیکم میرے معزز ناظرین، آج میں بڑی ہی زبردست گفتگو جس کی بہت اہم ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، اس حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میں آپ سے التماس کروں گا 2-4 منٹ آج کی اس گفتگو کو سننے کے لیے ضرور دیجیے گا۔ میں آپ کا بھائی قاری مشتاق احمد ڈوگر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور میری یہ بات سننے کے بعد آپ بہت زیادہ نقصان سے بچ سکیں گے۔ معزز ناظرین، ہمارے ملک پاکستان میں ایک سے دوسرا بندہ عامل بننے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں چلہ کشی کر لوں اور جنات کو قید کر لوں، پریوں کو قید کر لوں، اور پھر جس طریقے سے یہ ہماری ایک اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس طریقے سے یہ جو یوٹیوب ہے یہ بھی ایک مصنوعی دنیا ہے، الیکٹرانک۔ تو اس کا استعمال کیے ہوئے جس طرح عام دنیا میں ہمیں اچھے لوگ مل جاتے ہیں، برے لوگ مل جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس یوٹیوب کے اوپر آپ کو بہت اچھے لوگ بھی ملیں گے اور بہت برے لوگ بھی ملیں گے۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے ساتھ چلنے والے بھی ملیں گے اور اللہ کا نام لے کر آپ کو لوٹنے والے یوٹیوب کے اوپر بھی مل سکیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، جو دوست احباب جن کو شوق چڑھا ہوا ہے جنات کو قید کرنے کا، عامل بننے کا، اپنا یہ جو شوق ہے یہ اتار دیجئے۔ اگر آپ نہیں اتاریں گے تو آپ کو پھر وہ نقصان ہوگا جو آپ کی 7 نسلوں تک آپ یاد رکھیں گے۔ کیونکہ جب یہ ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں، آپ کو عامل بننے کا جب شوق پیدا ہوتا ہے، آپ کو چلہ کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پری قید کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جن کو قید کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ پھر یوٹیوب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کئی ایک چینل پھر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ آیت مبارکہ اتنی بار پڑھو تو دے حاضر ہو جائے گا، یہ وظیفہ اتنی بار پڑھو تو آپ کو پری مل جائے گی، یہ لال پری، یہ گلاب پری، یہ سفید پری، یہ سبز پری، یعنی بڑی قسم کے چلہ کشی جو بیان کی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، جب آپ وہ وظیفہ نوٹ فرما لیتے ہیں بغیر استاد کے، وہ شروع کر دیتے ہیں، جب آپ وظیفے چلے کی نیت سے وہ کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ حرکت میں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تباہی ہوتی ہے، پھر وہ رجعت ہوتی ہے۔ رجعت ہوتا ہے لوٹنا۔ جو ایت مبارکہ، جو سورت جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی، ظاہر وہ چیز تو آپ کے قریب آئے گی، اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو لوگ چلہ کشی کرتے ہیں یا جو کروا رہے ہیں، تو آپ کو کتنی چیزیں ہیں جو آ کے آپ کو وہاں سے دوڑانا چاہتی ہیں، آپ کو بھگانا چاہتی ہیں اور آپ کو کہہ رہی ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ان کا مین مقصد کیا ہے کہ ہم آپ کے قیدی نہیں بننا چاہتے، ہم آپ کے غلام نہیں بننا چاہتے، وہ نہیں چاہتے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو جس چیز کو آپ اپنا غلام یا قیدی بنائیں گے تو بتائیں اس میں آپ کے لیے کیا خیر ہوگی؟ نقصان تو ہو سکتا ہے، خیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یوٹیوب کے اوپر جو چلے بتائے جاتے ہیں، جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، یہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کو یہ مل جائے گا، یہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو یہ مل جائے گا، بغیر کسی قابل استاد کے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ نے شروع نہیں کرنا۔ میں نے بڑے جوان دیکھے ہیں، ان کی زندگی تباہ ہوگی۔ جب آپ استاد کے بغیر پڑھیں گے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب رجعت ہوگی تو آپ کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ اس رجعت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔
اپنے جسم کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے جوان میں نے دیکھے ہیں جن کو دماغ کا مرض لگا، اور ایسا مرض لگا کہ اس مرض کا علاج نہیں، دل کی ایسی بیماریاں لگ گئیں ان وظیفے اور چلوں کی وجہ سے کہ دل کے بڑے بڑے آپریشن بڑے بڑے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کیا گیا، لیکن دل کے جو علاج تھا وہ نہ ہو سکا۔ اسی طریقے سے قوت حافظہ کا ختم ہو جانا، حافظہ چلا جانا، مجنون بنا دیا جانا، دیوانہ پان جسم میں آ جانا، تو یہ کئی ایک مرض لائق ہو جاتے ہیں، اور ایسے یہ مرض ہوتے ہیں جو آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو زیادہ تاری شوق ہے دم کرنے کا اور عامل بننے کا، تو میں آپ کی رہنمائی قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی پوری کر دیتا ہوں۔ آپ برے طریقے سے عامل نہ بنیں، غلط طریقوں سے اگر آپ عامل بنیں گے تو اس کا طریقہ بھی غلط ہی آپ کے سامنے آئے گا۔ جب آپ اچھے طریقے سے اچھی نیت سے اس عملی میدان میں آئیں گے تو اللہ کی نصرت اور آپ کے سامنے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کے شام کی نماز کے بعد یعنی مغرب کے بعد 7 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو 70,000 فرشتے اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ ایک دو جن کو قید اور غلام بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جو بندہ 7 دفعہ فجر کے بعد اور 7 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا تو 70,000 فرشتے کا ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جن کی تسبیح کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ بھی نیک بن جائیں گے تو آپ کے ساتھی فرشتے ہو جائیں گے۔ جب آپ نیکی کے راستے میں چلیں گے، جہاں آپ کا پاؤں ہوگا، جہاں آپ کا پیر ہوگا، وہاں خیر ہوگی۔ تو بتائیں 70,000 فرشتہ حاصل کرنے کے لیے آپ کا کتنا ٹائم لگا؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، تو آپ کو 70,000 فرشتے کی مدد مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ والے وظائف کریں، اور انشاءاللہ اور 3 دفعہ صبح کی نماز کے بعد، 3 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر، یہ والی دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ یہ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ الطامات من شر ما خلق، 3 دفعہ یہ پڑھیں۔ اپنے وجود کی حفاظت، اپنے آپ کو کیلیں، اپنے آپ کو اللہ کی امان اور تحفظ میں دیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دم میں اتنا اثر ہو جائے، جہاں میں پیر رکھوں وہاں خیر ہو جائے، تو وہاں میرے دوستو یہ ایسا ہوگا، ایسا اللہ آپ کو بنا دے گا۔ تو یہاں چلہ کشی، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کی عملیات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تقوی اختیار کرنا شروع کر دیں، حلال کھانے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں، استغفار کے عادی بن جائیں، اور اگر آپ نماز کی پابندی کریں، استغفار میں رہیں اور باوضو رہیں، باوضو رہنا شروع کر دیں، تو آپ کے ساتھ ہر وقت اللہ کے فرشتوں کا بہت بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ اللہ کے ہاں اتنے بڑے مقبول ہو جائیں گے، جو زبان سے آپ کے نکلے گا وہ فوراً عطا فرما دیا جائے گا۔ تو یہاں چلے کی تو ضرورت نہیں ہے، تو یہاں اتنے بڑے لمبے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنا بدن پاک رکھو، اپنی جو روح ہے اس کو ذکر کی تازگی دو، اور اللہ کا قرب حاصل کرو، اور وضو میں رہنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ آپ درود پاک پڑھ کے کسی کو دم کریں گے تو فوری وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے تو اللہ اس کو شفا دے گا۔ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں گے تو اللہ اس کو شفا دے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے معزز ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا، خدا را ان چلہ کشی سبز پری کو حاضر کرنے کے لیے لال پری، نیلی پری، پیلی پری، سفید پری دے بڑے بڑے جنات کو حاصل کرنے کے جو خواب ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ جس طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں وہ جنات بھی اس دنیا کا ایک حصہ ہیں۔
اگر انسان کو کوئی قید کرتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے جب ہم ان کو قید کرتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کا خیال کریں، ان کے بچوں کا بھی خیال کریں، تو ان وظائف، ان عملیات سے نکل کر سیدھے راستے پہ آ جائیں، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ آ جائیں۔ اللہ آپ کو عمل بھی بہترین بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ بغیر چلہ کشی کے آپ کو وہ تمام نعمتیں دے گا جو آپ جنگلات میں تلاش کر رہے ہیں، جو آپ بے دین لوگوں کے پاس سے تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی میری یہ ریکویسٹ، اپیل، اس کو آپ ضرور قبول کریں گے، اپنا بھی خیال کریں گے، باقی مخلوقات کا خیال کرتے ہوئے باوضو رہنے کا اہتمام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔